الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چوتھا درس پڑھائیں گے ضمائر منفصلہ الگ آنے والی ضمیریں دوبارہ معاد کریں گے۔ ضمائر منفصلہ ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، یہ تین ضمائر غائب کے ضمائر ہیں۔ انتا آپ ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم آپ سب مرد، یہ تین مخاطب کے ضمائر ہیں۔ انا میں ایک مرد، نحن ہم سب مرد، یہ دو متکلم کے ضمائر ہیں۔ ان ضمیروں سے پہلے مختلف الفاظ مل کر آتے ہیں، جیسے جب یہ ضمائر دوسروں کے ساتھ لگ جائے تو کس طرح آئیں گے؟ جیسے نفسہ اس کا نفس، نفسہما ان دو کا نفس، یہاں نفسہ کے ساتھ ہو ضمیر لگا ہوا ہے، نفسہما کے ساتھ ہما ضمیر لگا ہوا ہے، نفسہم ان سب کا نفس، یہاں ہم ضمیر لگا ہے، نفسوں کا آپ کا نفس، یہاں کاف ضمیر لگا ہوا ہے، نفسکما آپ دو کا نفس، یہاں کما ضمیر لگا ہوا ہے، نفسکم آپ سب کا نفس، نفسی میرا نفس، یہاں یا ضمیر لگا ہوا ہے، نفسنا ہمارا نفس، یہاں نون ضمیر یا نا ضمیر لگا ہوا ہے۔ اضافت دو لفظوں کو ملانا، یعنی پہلے لفظ کو مضاف دوسرے لفظ کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اردو میں علامت کا کی کے، یہ تین علامات ہے مضاف مضاف الیہ کی۔ پوری توجہ اور دھیان سے یوں اشارہ کیجیے گویا آپ عربوں کو سمجھا رہے ہیں۔ جی اب آپ قرآن شریف کے کسی بھی صفحے سے اس طرح کے مزید مثالیں تلاش کیجیے۔ یہاں ہم چند مثالیں ذکر کریں گے۔ عبدہ آیاتہ، یہاں عبدہ میں ہو ضمیر ہے، آیاتہ میں ہو ضمیر ہے، سبیلہ میں ہو ضمیر ہے، عبدہما میں ہما ضمیر ہے، آیاتہما میں ہما ضمیر ہے، سبیلہما میں ہما ضمیر ہے، عبدہم میں ہم ضمیر ہے، آیاتہم میں ہم ضمیر ہے، سبیلہم میں ہم ضمیر ہے۔ عبدو کا یہاں کاف ضمیر ہے، آیاتو کا کاف ضمیر ہے، سبیلو کا یہاں کاف ضمیر ہے، عبدکما یہاں کما ضمیر ہے، آیاتکما کما ضمیر ہے، سبیلکما یہاں کما ضمیر ہے، عبدکم کم ضمیر ہے، آیاتکم یہاں بھی کم ضمیر ہے، سبیلکم یہاں بھی کم ضمیر ہے، عبدی یہاں یا ضمیر ہے، آیاتی یہاں بھی یا ضمیر ہے، سبیلی یا ضمیر ہے، عبدنا یہاں نون ضمیر ہے، نا یعنی نا الف نون الف، عبدنا نون ضمیر ہے، آیاتنا یہاں نون ضمیر ہے، سبیلنا نون ضمیر ہے۔ نیا سبق، یہاں سمت ذکر کریں گے۔ امام امامہ آگے والے آگے، خلفہ پیچھے، فوقہ اوپر، تحت نیچے، یمین دائیں طرف، شمال بائیں طرف، یہاں یہ ذکر ہوئے۔ اب ہم اشاروں کے ساتھ گردان پڑے، پہلے بغیر ترجمے پھر ترجمے کے ساتھ۔ یہاں ہم نے چند مثالیں دیے ہیں، امامہ،
خلفہ فوقہ تحتہ یمینہ شمالہ امامہ خلفہما. یہاں چند مثالیں ہیں، یہ آپ سیکھ لیں، اور جہاں بھی قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں تو یہ نکال دیں اس سے، اور یہ بار بار پڑھیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. ہاں ٹھیک ہے. بین یدہ خلفن، یہاں آپ کو ایک آیات ذکر کریں گے کہ اس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ نہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہاں یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے، ایدیہم جو ان کے سامنے ہے، بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے، وما اور جو خلفہم ان کے پیچھے ہے، خلفہم ان کے پیچھے ہے، لہو اسی کے لیے ہے، ما جو بین ایدینا ہمارے سامنے ہے، بین ایدینا جو ہمارے سامنے ہے، وما خلفنا اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما خلفنا اور جو ہمارے پیچھے ہے. یہاں بین یدہ اور خلفن کی مثالیں ذکر ہوئے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہاں بین ایدیہ بین یدہ کے مثال یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے وہ بات جو ان کے آگے ہے اور جو پیچھے ہے، وہ جانتا ہے وہ بات جو ان کے آگے ہے اور جو پیچھے ہے. دوسرے جملہ میں لکھتے ہیں لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے نگران مقرر ہے اس کے آگے اور پیچھے. یہاں اس طرح دوسری مثال بھی ہے. اب ہم یہاں جس طرح بین یدی کی مثال ہے اسی طرح خلف کی مثالیں بھی ذکر ہوئے. اب ہم فوق تحت اس کی مثالیں ذکر کریں گے. یہ بھی قرآن پاک کی ایک آیت ہے. ورفعنا فوقهم ورفعنا فوقهم الطور، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا فوقهم الطور ان کے اوپر، طور پہاڑ کو، فوقهم ان کے اوپر، فوقهم الطور ان کے اوپر، طور پہاڑ کو، وکان تحتہ وکان تحتہ وکان تحتہ اور تھا اس کے نیچے، کنز خزانہ، تحتہ اس کے نیچے، اس کے نیچے، تحتہ اس کے نیچے. یہاں فوق تحت کی مثال، فوق سب سے پہلے فوق کی مثال ذکر کریں گے. یعشاہ موج من فوقہ موج، اسے ڈانپ رکھا ہو ایک موج نے جس کے اوپر ایک اور موج ہو. یہاں فوق کا مثال ذکر ہوا. دوسری مثال لہم عرف من فوقہا عرف، ان کے لیے کمرے ہوں گے جن کے اوپر اور کمرے ہوں گے. ہاں جی. تحت کی مثال قد جعل ربک تحتک سریہ، تحقیق بتا دیا ہے تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ، یعنی اللہ جل جلالہ نے آپ کے لیے نیچے سے ایک چشمہ بنایا. دوسری مثال جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات بہتی ہوں گی جن کی نیچے نہریں ہوں گی. یہ تو فوق اور تحت کی مثالیں ہیں. اب ہم یمین اور شمال کی مثال ذکر کریں گے. یمین کی مثال کنتم تأتوننا عن الیمین، تم سب آتے ہمارے پاس سے
دائیں جانب. یہ یمین کی مثال ہے، دائیں طرف. یمین عن الیمین کا معنی ہے دائیں طرف. اب ہم شمال کی مثال ذکر کریں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور بہرحال جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں. اور جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں. شمال بائیں، یمین تو دائیں طرف اور شمال بائیں طرف. جی اب ہم یمین شمال کی مثالیں اور دیں گے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو کروٹ دلواتے تھے دائیں اور بائیں. یمین کی مثال ہے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو کروٹ دلواتے تھے دائیں اور بائیں. دوسری مثال عن الیمین وعن الشمال، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی. تیسری مثال جنتان عن یمین و شمال، دو باغ دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے. اسی طرح شمال کی مثالیں بھی ہے. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائے بائیں ہاتھ والے کیا ہے. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، یہ اسی طرح مثالیں اور بھی. مزید 6 الفاظ یہاں اور الفاظ ذکر کریں گے. قبل، بعد، عند، حول، مع، بین. قبل پہلے، بعد بعد، عند پاس، حول آس پاس، مع ساتھ، بین درمیان. اشاروں کے ساتھ گردان پڑے پہلے بغیر ترجمے پھر ترجمے کے ساتھ. یہاں ہم نے چند مثالیں دی ہیں. قبلہ، بعدہ، عندہ، حولہ، معہ، بینہ، قبلہما، بعدہما، عندہما، حولہما، معہما. یہ چند مثالیں ہیں. یہ اس کے علاوہ اور بھی قرآن پاک میں زیادہ مثالیں ہیں. یہ نکال لے اور وہ سیکھ لیں. اب ہم قبل، بعد، قبل کا معنی ہے پہلے، بعد کا معنی ہے بعد میں. وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا تم سے پہلے. قبل کا معنی ہے یہاں ہے پہلے. من قبلک، وما انزل، اور جو اتارا گیا من قبلک تم سے پہلے. وَأَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ بعد اس کی موت. قبل بعد، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیا گیا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے. یہ یہاں قبل کا مثال ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیا گیا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے. یہاں یہ قبلوں کی مثالیں ہیں. اور بعدوں کی مثال ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں اس کے بعد. ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد. یہاں ہم عند حول کی مثالیں ذکر کریں گے. عند کا معنی ہے پاس، حول کا معنی ہے آس پاس. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، ما عندکم جو تمہارے پاس ہے، ينفد ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے باقی رہے گا. یہاں عند کا معنی ہے تمہارے پاس. فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس نے روشن کر دیا جو اس کے آس پاس تھے. حولہ کا معنی آس پاس.
عند اور حول، عند اور حول، عند کی مثال تجدو عند اللہ، تم پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس. اسی طرح اور مثالیں بھی ہے، لو کان عندنا آماتو، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے. حاضی من عندک، یہ تمہارے پاس سے ہے. حول کے مثال ما کان لأہل المدینہ ومن حولهم، اور مثالیں بھی ہے. یہاں معا بینہ کے معا و بینہ کی مثال، معا کا معنی ہے ساتھ، بینہ کا معنی ہے درمیان. لا تحزن ان اللہ معنا، نہ غم کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، معنا ہمارے ساتھ ہے. تو معنا کا معنی ساتھ. دوسرا بینہ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آ جاؤ طرف ایسی بات کے جو یکساں ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان. بینکم، بیننا و بینکم درمیان کا معنی آتا ہے. مع بینہ کی مثال ہے، مع کی مثال ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. لا تخافا اننی معکما، تم دونوں ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. ان مع العسر یسرا، بے شک ساتھ ہے تنگی کے آسانی. اسی طرح بینہ کی مثال ہے فاحکم بین الناس بالحق، لہذا تم فیصلے کرو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ. فاحکم بین الناس بالحق، لہذا تم فیصلے کرو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ. ھذا فراق بینی و بینک، یہ جدائی کا وقت ہے میرے اور آپ کے درمیان. فاصلحوا بینہما، فصلح کرو اور ان دونوں کے درمیان. ضمائر منفصلہ کی مشق. تہجد کے وقت پڑھنے کی دعا، اس دعا کے الفاظ مختلف روایات میں ہیں. ترجمہ سمجھیے اور جو لفظ جانا پہچانا معلوم ہوتا ہے اس کی پوری گردان پڑھ. تہجد کے وقت پڑھنے کی دعا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا. یہاں اللہم اجعل، اے اللہ پیدا کر دے، فی قلبی میرے دل میں، نورا نور، وفی لسانی نورا اور میری زبان میں نور، وفی سمعی نورا اور میرے کانوں میں نور. یہاں ضمیریں لگی ہوئے، لسانی میں یا ضمیر ہے، وسمعی میں یا ضمیر ہے، وفی بصری اور وفی بصری ہی نورا اور میرے آنکھوں میں نور، یہاں یا ضمیر ہے. اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ پیدا کر دے میرے دل میں نور، یہاں قلبی میں یا ضمیر ہے. اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ پیدا کر دے میرے دل میں نور. دل میں نور، نیک خیالات اور نیک نیتوں کی پرورش ہو. ہر عمل کی ابتدا نیت سے، اور اس کے مقام دل، سب سے اہم دل یہ سدھر جائے تو سارا جسم صحیح ہو. وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا